پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے سیدھے ایئرپورٹ جانا ہے فلائٹ پکڑنے کے لیے، تو اس وجہ سے میں نے گزارش کی تھی۔ سچر صاحب کے ساتھ میرا تعلق 14 سال رہا، جو وہ 2005 میں سچر کمیٹی بنی تھی۔ اس کا پورا نام تھا پرائم منسٹرز ہائی لیول کمیٹی ٹو رائٹ اے رپورٹ آن سوشل اکنامک اینڈ ایجوکیشن اسٹیٹس فار دی مسلم کمیونٹی آف انڈیا۔ تو اس میں 5-6 ممبرز تھے، لیکن ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب یہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص گورنمنٹ کا ہو تاکہ یہ کام ان کے بہاف کے اوپر آسانی سے پوری انفارمیشن کلیکٹ کر کے ہو جائے۔ تو یہ کام انہوں نے مجھے سونپا تھا۔ ویسے میں چیف کمشنر تھا۔ سچر صاحب کے بارے میں جو تھوڑا سا ٹائم ہے، 2-3 منٹ 4 منٹ کا میرے پاس، اس میں میں اب شروعات کرتا ہوں 2 مصرعوں سے۔ خواب تصور فکر تجسس، منزل منزل ایک سایہ، ہر لحظہ ایک نور مجسم، ہر لمحہ انعام تھا وہ۔ میرا خیال یہ ہے، جو کچھ میں ان کو جان سکا، کہ کئی صدیوں میں ایسا انسان پیدا نہیں ہوا۔ اب آگے کی صدیوں میں پیدا ہو یا نہ ہو یہ تو اوپر والا ہی جانے، اس لیے کہ وہ ان کی عادت تھی کہ وہ سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے تھے، چاہے اپنے خود کے لیے کتنا ہی بڑا نقصان یا خطرہ دکھ رہا ہو۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو بالکل ریئر ہے، بہت اچھوتی چیز ہے۔ وہ اطمینان سے بیٹھنے والوں میں لوگوں میں تھے ہی نہیں، ہمیشہ پروردگار کے دیے ہوئے ہاتھ پیر اور دماغ سے پورا استعمال کر کے کام لے لینا، اور یہ دھیان رکھنا کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، انسانیت کو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ بھگوان یہ ٹیسٹ کرے کہ انسانوں میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو سب سے زیادہ دوسرے انسانوں کی زندگی اچھی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے کو نشاور کیے رہتا ہے۔ ان کی جو رپورٹ 2006 میں آئی، جو کہ سچر کمیٹی رپورٹ کے ہی نام سے مشہور ہے، اس جیسی رپورٹ انڈیپینڈنٹ انڈیا میں دوسری نہیں آئی، چونکہ وہ تقریباً 450 پیج کی رپورٹ، لیکن اس کے اندر کوئی 450 گرافس، چارٹس اینڈ باکسز، سب موسٹ آتھینٹک اس کی بنیاد کے اوپر ہے، اور پورے ملک کا دورہ کرنے کے بعد، سب نوٹ کرنے کے بعد 30 عدد کنسلٹنٹس، ٹاپ لیول کے ایکسپرٹس ملک کے اپوائنٹ کر کے ان کا انپٹ لینے کے بعد وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ 12 سال تک، ابھی 12 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی اس کی رپورٹ کو ذرا سے بھی چیلنج نہیں کر سکا کسی طرح سے۔ انفیکٹ شروع میں ہی دو ریٹ پیٹیشنز آئی تھیں دہلی ہائی کورٹ میں، لیکن ان کی اسٹل برتھ ہو گئی۔ دوسری جو ان کی خوبی تھی کہ بات وہ صداقت، سچائی کی ہی کہتے تھے، چاہے جس کو بھی برا لگے، لیکن آواز مدھم۔ یہ ہر بڑے لوگ ایسا نہیں کر پاتے ہیں، آواز مدھم، اس سے گریٹنس ظاہر ہوتی ہے انسان کی۔ جب رپورٹس پیش ہوئی، اس کے بعد شروع میں 1-2 سال تک وہ اس رپورٹ کے بارے میں پبلکلی کچھ بھی بولنا پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ وہ اس وقت کی گورنمنٹ کو وہ پورا موقع دینا چاہتے تھے تاکہ اس کے اوپر اگر کچھ امپلیمنٹیشن ہو تو اچھا ہے، ہم کبھی کچھ نہ کہیں، ہم نے تو رپورٹ دے دی۔ لیکن پچھلے سال ہی 2017 میں ہی انہوں نے ایک وہ پیش کی تھی، ایک ڈیکیڈل ریویو امپلیمنٹیشن کا،
کہ کتنی امپلیمنٹ ہوئی کتنی نہیں ہوئی، اس میں بھی یہاں بہت سے بیٹھے لوگ شامل تھے، اور آئی ایم شیور کہ وہ بھی گورنمنٹ تک بات پہنچی ہوگی۔ تو رپورٹ کا امپلیمنٹیشن تو کم ہی ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ 10% ہوا ہوگا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ موٹی سی بات یہ ہے کہ لب لباب اس کا یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، وہ باقی سب کمیونٹیز کے مقابلے میں ہر میدان میں، سوشل، اکنامک، ایجوکیشنل، سب میں پیچھے چل رہے ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو ریزن ہے اوور بیئرنگ، وہ یہ ہے کہ حکمرانی میں، گورننس میں مسلمان اپنی پرسنٹیج کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جو 2011 کی جن گننا ہے، وہ لیٹسٹ ہے، جو سینسس ہے 2011 کا، اس کے حساب سے 14.2% ہیں مسلمان، لیکن گورننس میں 2.5%۔ تو یہ بات انہوں نے رکھی تھی، اور اس کے لیے بہت سی باتیں بتائی تھیں کہ یہ ہے، وہ ساری تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی رپورٹ سے انسپریشن اور گائیڈنس اور کیو لے کر کے پھر بہت سی تنظیموں نے ملک کے کام کرنا شروع کیا، اور ہماری تنظیم زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا نے بھی کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گورننس میں کم ہے، سول سروسز میں بہت کم ہے، تو ہم نے جب اس کو بعد میں غور کیا تو سول سروسز میں بہت کم بیٹھتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے تحت ایک نیا ادارہ قائم کیا، سرچر کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد 2007 میں، اور اس میں جو ملک کے قابل ترین ایجوکیشنلی، اکیڈمیکلی برائٹسٹ بوائز اینڈ گرلس مسلم کمیونٹی کے، ان کو سلیکٹ کر کے ٹیسٹ کے بیسس پہ لا کے دلی، اور یہاں بہترین جو موسٹ سکسیزفل سول سروسز کے پرائیویٹلی رن پروفیشنل کوچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں، اس میں ایڈمٹ کروا کے، اس کی فیس دے کے، ان کو ہاسٹل میں رکھ کر کے کرنا شروع کیا۔ تو آپ یقین مانیں کہ دا انٹائر کریڈٹ گوز ٹو جسٹس سچر، کہ تب سے لے کر کے 2007 سے لے کر کے 2018 کا رزلٹ ابھی نکلا ہے، اب تک 104 لوگ ہمارے ذریعے سول سروس میں شامل ہو چکے ہیں۔ دیٹ واز ٹوٹل انسپریشن فرام دی رپورٹ آف جسٹس راجندر سچر۔ دوسری چیز جو یہ تھی کہ صاحب انہوں نے جو بات کہی تھی، بس میں کوئکلی ختم کروں گا اپنی بات کو، وہ یہ کہ شیڈول کاسٹ کے لیے ریزرویشن ہونا چاہیے، سب مانتے ہیں ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ لاء جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سیٹیں ریزرو ہونی چاہیے جہاں شیڈول کاسٹ کی پرسنٹیج ہائیسٹ ہے، لیکن سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا کہ وہ سیٹیں ریزرو ہیں جہاں مسلم ہائیسٹ ہیں اور شیڈول کاسٹ بہت کم ہے۔ بس میں اور ایک لاسٹ جو ان کا ریکمنڈیشن تھا، بیکاز لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور اب شاید موقع نہ ملے آپ سے یہ بات کہنے کا، وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسکول لیول کے اوپر جو ویکر سیکشنز ہیں، اگر اسکول لیول کے اوپر انہوں نے اچھی پرفارمنس نہیں کی ہے بیکاز آف ویریس ریزنس، تو یونیورسٹی لیول پہ آ ہی نہیں پائیں گے۔ تو یونیورسٹی اور کالج لیول پہ ایڈمیشن کے لیے انہوں نے آلٹرنیٹ ایڈمیشن کرائیٹیریا سجیسٹ کیا تھا، جس میں ناٹ اونلی اکیڈمک میرٹ بٹ آلسو بیکورڈنیس آف دی کینڈیڈیٹ شوڈ بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ۔ یہ ساری باتیں اس وقت بھی پرائم منسٹر سے، اور اب جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی میں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ساری بات ان کو پہنچا دی ہے۔ اور لیکن یہ کہ جتنی آڈینس یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور باقی کروڑوں لوگ جو سچر صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے بڑھیا جو خراج عقیدت ہوگا جسٹس سچر صاحب کو، وہ یہ کہ انہوں نے جو رپورٹ لکھی اور انہوں نے جو ریکمنڈیشنز کیے، اس کے امپلیمنٹیشن میں جہاں جہاں رکاوٹ ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، اور گورنمنٹ سے رجوع کریں، اور خود جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور آخر میں پھر ایک دو مصرے پڑھ رہا ہوں سچر صاحب کے لیے کہ رکی رکی سے نظر آ رہی ہے نبض حیات، یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرہانے سے۔ تھینک یو ویری مچ۔